یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، اس کا ایک ایسا عمل ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا۔ صرف رات کو آپ نے کر کے سونا ہے اور صبح جس کا تصور کر کے سوئے ہیں نا، اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو چکی ہوگی۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، محبت کا یہ اکثیر کا درجہ رکھنے والا یہ وظیفہ ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے یا ودودو، اس کے ساتھ ہے یا جبارو، یا ودودو یا جبارو۔ ودود اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم مبارک ہے۔ یہ دونوں صفاتی نام ہے، لیکن اس کا یہ بڑا خاص اور بڑا اہم عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ جبار کا مطلب ہوتا ہے اے جبر والے، ظالم، دشمن جیسا بھی ہو، جتنا بھی طاقتور ہو، اس کا دل آپ کے لیے اتنا نرم ہو جائے گا، جتنی بھی اس کی نفرت ہے اس کی نفرت محبت میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، کیونکہ جو اسم مبارک ہے نا یا ودودو، اس کے میں نے بہت سارے اعمال آپ کو بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل آج آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ صرف آپ نے رات کو باوضو کر کے عمل سونا ہے۔ طریقہ، ترتیب اور تعداد، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنا ہے، تاکہ آج آپ اس عمل سے مستفیض ہو سکیں، اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بار یہ بات کہہ رہے تھے، شکوہ کر رہے تھے ہمیں محبت کے وظائف میں دیکھیں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو وہ اچھے طریقے کے ساتھ عمل کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس میں تسخیر خلق بھی ہے، یعنی مخلوق بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے۔ اور جو شخص تسخیر چاہتا ہے، اب یہ کس کس کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت بھی میں کرتا چلوں کہ یا ودودو، اس کے معنی ہیں، ودود کہتے ہیں محبوب کے معنوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ودود وہ کہلاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ودود کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والی ہے۔ اس طرح جو بندہ اس نام سے اس کو یاد کرتا ہے نا، پھر وہ جس کا تصور دل میں رکھتا ہے، اگر وہ اللہ کی ذات کا تصور رکھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ کسی دنیا کے کسی بھی شخص کا، مطلب اپنے والد کا، والدہ کا، بیوی کا، شوہر کا، بھائی کا، بہن کا، کسی عزیز کا، حاکم کا، کسی کے بارے میں بھی تصور رکھے، لیکن وہ جائز رشتہ ہو، اس کا ناجائز نہ ہو، حرام نہ ہو، جائز رشتہ کوئی بھی ہو، کتنا بھی نفرت والا ہو، وہ کرے، بہت جلد اس عمل کا اثر ملتا ہے۔ صرف اور صرف آپ پہلی رات اس عمل کو جو تعداد بتانے لگا ہوں اس کے برابر پڑھ لیں۔ اب اس عمل کے اول آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر جو درود پاک پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو پڑھ کر پھر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء کی مختلف تاثیر ہوتی ہے۔ جو بھی اسم مبارک ہے نا، مثلا یا اللہ ہے، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا جبار ہو، یا قہار ہو، جتنے بھی یہ اسماء ہیں، جیسا اسم مبارک کا مطلب ہوگا نا، اسی طرح کی وہ اسم مبارک پڑھنے سے تاثیر ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی۔ تو جب ہم یا ودودو کو یا جبار کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں نا، تو دونوں کو ایک شمار کرنا ہے۔ اب جو درود پاک ہے، اس کی تعداد آپ نے کم از کم 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، دونوں میں سے جو تعداد آپ پڑھنا چاہیں۔ لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی، جتنی بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے نا، اتنی بار ہی آپ نے عمل کے آخر میں پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، جب عمل ختم کریں تو پھر 11 مرتبہ پڑھ لیں، نہ، اگر شروع میں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ اس عمل کو آپ اگر اس ترتیب کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ آپ پہلی رات ہی صبح اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس شخص کے دل میں بے پناہ آپ کی محبت پیدا ہو چکی ہوگی۔ اب اسی طرح اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے، کیونکہ ودود وہ اپنے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب اے محبت کرنے والے، اے پیار کرنے والے۔ تو پہلے محبوب محب پر تھوڑا سا مہرباں ہوتا ہے، محبت کرنے لگاتا ہے۔ جب یہ عمل جیسے جیسے جتنے دن یہ کیا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ کرتا جاتا ہے، اسی طرح لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض خواتین کو اپنے سسرال سے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ایک فرد ہو یا آپ کے تمام گھر والے ہوں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں،
تو سب کے دلوں میں اس عمل کی برکت سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ بات تو ہوتا ہے نا کہ صرف ایک ہی شخص کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے، نہ، اگر آپ کے بارے میں بہت سارے لوگ نفرت کے مرتکب ہو چکے ہیں، یا آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دیا گیا ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی مسائل بن چکے ہیں، وہ ایک شخص ہے یا آپ کے کئی دشمن ہیں، آپ چاہتے ہیں سب کو ایک ہی عمل کے ذریعے جو ہے میں قائل کر لوں، ایک ہی عمل کے ذریعے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر لوں، یا اسی طرح آپ کی بیوی ہے وہ آپ کے ساتھ ناراض ہو کر چلی گئی ہے، اب اس کے گھر والے بھیج نہیں رہے، تو سارے گھر والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ اسی طرح یا شور آپ کا لینے کے لیے نہیں آ رہا، یا اس کے ماں باپ نہیں راضی ہیں لانے کے لیے، تو آپ سب کا تصور رکھیں، جب عمل کریں نا، عمل کرنے کے لیے بیٹھیں، نیت کر لیں کہ فلاں فلاں شخص جو ہے اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، یا سب گھر والوں کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، جو بھی آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، آپ سے ناراض رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات بگاڑ کے رکھتے ہیں، آپ سب کا تصور رکھیں۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور دوسری بات، جب عمل کا آغاز کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ لازمی پڑھنی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بندہ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ اس عمل کو آغاز کرتا ہے نا، شروع کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو بندہ بغیر بسم اللہ کے کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ امام الانبیاء خاتم النبیین، جو نبیوں کے امام ہیں، جو میرے اور آپ کے پیارے آقا ہیں، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے۔ تو آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اس کے بعد نیت کرنی ہے، یا اللہ میرا فلاں مقصد ہے، میرا فلاں شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، تو اس کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، اس کے دل کو میری طرف پھیر دے، اور جو نفرت ہے اس کو تو جبار ہے جلا دے، اس سے نفرت جل جائے گی۔ یا ودودو جب پڑھیں گے تو اس سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان دونوں اسماء مبارکہ کے مطلب کا، مفہوم کا پتہ چل گیا ہوگا کہ یا جبارو، دیکھیں بہت سارے لوگ یا ودودو پڑھتے رہتے ہیں، اے محبت ہے، تو محبت تو پیدا ہو جاتی، لیکن جو نفرت ہوتی ہے وہ نہیں جلتی، تو پھر اس کا اثر کچھ دن رہتا ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے اس کے ذریعے اس کی نفرت جل جائے گی، تو جب نفرت جل جاتی ہے تو پھر اس سے وہ فائدے ہوتے ہیں جو بندہ تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو وہ تمام فیض و برکات حاصل ہوں گے جو ہر شخص چاہتا ہے، جو جس کی طلب کرتا ہے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ جو جبار ہے، جبروت والے، تو اللہ جبار ہے، یعنی اپنی مرضی سے جو چاہے کر دے، اس کے سامنے کوئی دوسرا دم نہیں مارتا، ہر کوئی اس کا حکم ماننے پر مجبور ہو، کیونکہ کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے قبضہ قدرت اور اختیار سے باہر نہیں ہے، اور اس کی بارگاہ میں ہر چیز محکوم اور مجبور ہے۔ اس لیے اللہ کو جبار کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے لیے اس کی اتباع ضروری ہے، اور اس کا حکم ایک زبردستی سے جاری ہے۔ عاملین کے نزدیک اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی شان جبار کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس میں بہت زیادہ جلالی ہے، اسے پڑھنے سے طبیعت میں جلال پیدا ہوتا ہے اور دوسروں سے زبردست اقتدار پیدا ہوتا ہے۔ محتاط لوگ اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، اس کی اتباع کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ دشمنوں سے بچنے کے لیے اور دشمنوں سے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے بہترین عمل ہوتا ہے، لیکن ہم نے بدلہ نہیں لینا، ہم نے چاہتے ہیں کہ ہم اس کے دل میں محبت پیدا اور اس کی نفرت جو ہے وہ میرے خلاف وہ جل جائے، ختم ہو جائے۔ تو آپ نے اسی طرح دونوں اسماء مبارکہ کو ملانا ہے، یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، اس طرح پڑھنا ہے۔ اول آخر جیسے درود پاک کہا ہے، بسم اللہ تعوذ اور نیت کا طریقہ بتایا ہے، اسی طرح نیت کر کے باوضو آپ نے کرنا ہے، باوضو ہی آپ نے سونا ہے۔ بستر کے اوپر بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور جتنی چیزیں میں نے بتائی، اس لیے بہت سارے لوگ بغض، حسد، لالچ اور برائی کی بنیاد پر انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ بعض اوقات معمولی سی دشمنی بڑے بڑے نقصان کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ ایسے حالات میں دشمنوں کی برائی، انتقامی کارروائیوں سے بچنے کے لیے اس اسم پاک کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر دشمن کو زیر کرنا ہے، یا اس طرح کے دشمن کو اپنی طرف پھیرنا ہے، یا نیک لڑکا پیدا، اولاد کے لیے بھی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ آپ الغرض کوئی بھی مقصد رکھ کے
اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یا اگر کچھ زیادہ لمبا مقصد ہے تو آپ جو مطلب کافی عرصے سے رکا ہوا ہے، کہیں سے حل نہیں ہو رہا، تو 3 دن عمل کر لیں، ورنہ آپ صرف ایک رات اس عمل کو کریں گے تو 100% انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ جو چیز بتائیے نا کہ جائز رشتہ ہو، حرام نہ ہو، کسی لڑکی کے دل میں اپنی خواہ مخواہ محبت پیدا کرنے کے لیے، یا کوئی لڑکی کوئی عورت کسی مرد کے خواہ مخواہ محبت کرنے کے لیے، تو وہ ناجائز ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے، اس سے وہ خود نقصان کی مرتکب بن سکتی ہیں۔ اس لیے اس عمل کی صرف جائز رشتوں کے لیے جو ہے کیا جائے تو بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت 100 مرتبہ اس عمل کے علاوہ 100 مرتبہ تو یہ دونوں اسماء ملا کے پڑھنے ہیں نا، جیسے میں نے بتایا ہے۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد رات کو یہ کیا، صبح کے وقت آپ نے کسی بھی وقت